بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے۔ آج کے درس میں بعض احکام اور مسائل بیان کروں گا۔ ایک چیز میں نے چھوڑ دی تھی پہلے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑی تھی، ضوابط الجہاد، جہاد کے ضابطے۔ یہ میں آخری درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تقریباً 20 کے قریب ضابطے ہیں آخر درس میں، اس لیے کہ تقریباً سارے کے سارے درس جو دروس ہوئے ہیں ان سب کا ایک خلاصہ کے طور پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو جو چیزیں بھول گئی ہوں گی وہ پھر سے دہرانیں گے ہم لوگ۔ تو ضوابط الجہاد مجھے یاد دلانا کہ آخر میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آج کے درس میں بعض احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے آج کے درس میں مسئلۃ الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کی بنیاد۔ اس مسئلے کا تعلق جہاد سے ہے، اور اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اس مسئلے کو سمجھنے میں، جس کی وجہ سے یہ افراتفری آپ سامنے دیکھتے امت میں جو ہو رہی ہے، اور جس کی زد میں صرف مسالم کافر ہی یعنی ذمی یا معاہد یا مستامن کافر ہی نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی اس کی ضد میں آ چکا ہے، اور قتل عام ہو گیا ہے مسلمانوں کا۔ آخر اس مسلمان نے، اس مجاہد نے، یا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جہاد کر رہا ہے، اس کے ضمیر نے اسے کیسے اجازت دی کہ وہ ایک کلمہ پڑھنے مسلمان کا قتل کرے، الا یہ کہ اس کی دماغ کو، جس میں برین واش، دماغ کو دھو لیا ہو۔ کس چیز سے اس کے برین واش ہوا ہے، کس طریقے سے اس کو اس حقیقت سے دور رکھا گیا ہے، اس ولاء اور براء کے مسئلے کی وجہ سے، دوستی اور دشمنی۔ جب حکمران کافر ہے، حکمران کی مدد کرنے والے کافر ہیں، ہر وہ مسلمان جو کافر حکمران کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، اور اگر کافر ہیں تو کافر کا قتل کرنا واجب ہے۔ اس سوچ کو آگے لے کے بعض لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، انصاف کی بات ہے، بعض لوگ آگے بڑھے ہیں، اور جہاد جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج دہشت گردی بن گیا ہے۔ جہاد اس سے بری ہے۔ مجاہدین جو حق پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صحابہ کرام نے جہاد کیا، تابعین نے جہاد کیا، سلف صالحین نے جہاد کیا، وہ اس دہشت گردی سے بری ہے۔ تو اگر آج ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں، اس بنیادی مسئلے کو، تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کے بعد۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جو میں نے بات کی وہ غلط ہے، یا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ طاغوت کے دروس میں جو ایک پیپر میں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو، نیٹ سے ایک ساتھی لے کے آئے تھے، اس میں واضح الفاظ لکھے ہوئے تھے، یعنی تکفیر کی انتہا تھی اس پیپر کے اندر۔ حکمران سارے کافر ہیں، جو کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ آپ لوگوں میں نے پڑھ کے سنایا وہاں سے۔ یہ وہی سوچ ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پوری دنیا میں یہ ثابت کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ مسلمان زندہ ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہے، مسلمان کے پاس ابھی طاقت موجود ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں، جذبات میں آ کر شریعت کی بنیادوں کو سمجھا نہیں،
اور اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی خواہشات کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور آج امت میں صرف قتل و غارت ہی نہیں، قتل و غارت تو پہلے بھی ہو رہی تھی، آج سے 50-60 سال پہلے سے بھی ہو رہی تھی، ہر دور میں ہوتی چلی آ رہی ہے. یہ ذلت مسلمانوں کو کئی سالوں سے گھیر چکی ہے، لیکن اس مسئلے کو اس طریقے سے دنیا میں بیان کرتے ہوئے اور اس طریقے سے جہاد کو دہشت گردی میں تبدیل کرتے ہوئے اس کی زد میں صرف مسلمان ہی نہیں آئے بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ان کی شان میں بھی گستاخی کی گئی. لوگوں نے، ظالموں نے، بدکاروں نے، کافروں نے خاکے بنائے. کیوں خاکے بنائے؟ پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا کہ اس میں کہیں ہماری اپنی غلطی تو نہیں ہے. اور واقعی جب جہاد جیسی عظیم عبادت کو دہشت گردی کی شکل سے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور اس دین کی تعلیم دینے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور انہوں نے یہ تعلیم قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، تو ظاہر ہے کبھی گستاخی قرآن مجید کے حق میں ہوتی ہے، کبھی گستاخی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں مسئلہ الولاء والبراء کی جو بنیادی قاعدے ہیں. نمبر 1، اہل سنت والجماعت دوستی اور دشمنی صرف اللہ تعالی کے لیے کرتے ہیں، دین کے لیے کرتے ہیں، اور لوگوں کی قسمیں ہیں جن سے وہ دوستی اور دشمنی کرتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. نمبر 1، اہل الایمان، مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے محبت کرنا عبادت ہے، لیکن ان مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، ایمان کامل والے مسلمان، یعنی یہ وہ مسلمان ہیں جو موحد ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے دور ہیں، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں ان پر اصرار نہیں کرتے، اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جائے تو اسے فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ایسے مسلمانوں کے ساتھ اہل جماعت کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ان سے مکمل محبت کرنی چاہیے اور ان سے مکمل محبت کرتے ہیں. دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں جو موحدین تو ہیں لیکن کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. عاصی مسلمان، گنہگار مسلمان، ان سے محبت کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ کہ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اتنی محبت جتنا ان کا ایمان ہے، اور ان سے نفرت کرتے ہیں ان کی اعمال کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے جتنے وہ برے کام کرتے ہیں. مکمل محبت بھی نہیں اور مکمل نفرت بھی نہیں. جتنے وہ اچھے کام کرتے ہیں اتنی محبت ہے، جتنے وہ برے کام کرتے ہیں ان برے کاموں کی وجہ سے، اس کی ذات سے نہیں، جو برے کام انہوں نے کیے ہیں ان برے کاموں کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو نصیحت ضرور کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. دوسری قسم کے لوگ اہل الکفر، کافر جو ہیں، اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کافروں سے بغض کرنا چاہیے، نفرت کرنی چاہیے، اور کافروں سے نفرت کرنا عبادت ہے. کافروں سے کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے، لیکن کافروں کو بھی 2 قسمیں ہیں. بغض تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، محارب کافر، جو جنگ کرنے والے کافر ہیں. تو بغض تو ان کے ساتھ ضروری ہے، عبادت ہے، نفرت ان سے کرنا عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے،
اس کی مکمل تیاری کرنی چاہیے اپنی طاقت کے مطابق، اور ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، نہ خرید و فروخت کا، نہ تجارت کا، نہ دوستی کا، کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ محارب ہیں، یہ محاربین ہیں، یہ جنگ کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جن کو مسالمین کہتے ہیں، اور ان کی 3 قسمیں ہیں، ذمی، معاہد اور مستأمن۔ پچھلے درس میں نے بیان کر چکا تھا، پچھلے دروس میں، کہ ذمی کون ہے، معاہد کون اور مستأمن کون ہے۔ ذمی کون ہے؟ وہ کافر جو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے جزیہ دے۔ جزیہ ایک خاص مال ہوتا ہے جو حاکم مقرر کرتا ہے، اور وہ اس کافر سے لیتا ہے، اور اس کے عوض میں کافر کو کیا ملتا ہے؟ ان کی حفاظت۔ مستأمن کون ہے؟ کون بتائے گا مستأمن کون ہے؟ ساتھ پڑھا کریں۔ مستأمن وہ کافر ہے جو مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے کسی کے امان کے ذریعے سے۔ یہ امان دینے والا کون ہے؟ کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان۔ اگر کوئی کافر مسلمان ملک میں داخل ہو، وہ محارب کافر کوئی مسلمان ملک میں داخل ہو اور اس کو کوئی مسلمان امان دے دے، تو سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو امان دیں۔ یہ اس مسلمان بھائی کا حق ہے جس نے اس کو امان دیا ہے۔ معاہد کون ہے؟ وہ کافر جو مسلمان ملک میں داخل ہوتے کسی عہد کانٹریکٹ کی بنیاد پر۔ یہ عہد حاکم وقت جو ہے گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جیسے کہ آج ویزا پالیسی ہے۔ ویزا جو ہے یہ عہد ہے، مسلمان ملک نے اس کو عہد دیا ہے کہ تم آؤ ہمارے ملک میں، تم ہمارے لیے خدمت کرو، ہم تمہیں امن و امان دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور تم ہم سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان کافروں کے ساتھ محبت تو دور کی بات ہے، نفرت کرنا، ان سے نفرت کرنا واجب ہے، کیونکہ بنیادی قاعدہ وہی ہے، کافر سے تم محبت کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن دنیاوی تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں، وعدے پورے کرنے میں کوئی حرج، بلکہ فرض ہے کہ ایسے کافر کے ساتھ وعدہ پورا کیا جائے۔ جس عہد پہ وہ آیا ہے اپنے عہد کو پورا کرو، جو زبان سے اپنے اس سے کانٹریکٹ کیا ہے، جو سچ کہا ہے اس سچ کو پورا کرو، اسے دھوکہ نہ دو۔ اور دنیاوی امور میں ان کے ساتھ تعامل جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہاں پر کافروں کے ساتھ تعامل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بعض احادیث بیان کر دوں معاہد مستأمن کے بارے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا دلیل ہے۔ پہلی دلیل صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسافة 40 سنة۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ بے شک جنت کی خوشبو 40 سال دور محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ شخص جو معاہد کا قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذمۃ المسلمین واحدہ، مسلمانوں کی ذمت ایک ہی ہے، یجیر ادناہم کما یجیر اعلاہم، پناہ دیتا ہے ان سے چھوٹے کا چھوٹا درجے والا مسلمان جیسے کہ ان کے بڑے پناہ دیتے ہیں۔ ومن اخفر ذمۃ مسلم، جس نے ایک مسلمان کی ذمت کو توڑا، فعلیہ لعنۃ اللہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ متفق علیہ، حدیث سے بخاری مسلم میں۔ تو یہ دلیل ہے مستأمن کی، پہلے دلیل تھی معاہد کی، یہ دلیل ہے مستأمن کی۔ اور ابو داؤد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامه۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، الفاظ پہ غور کریں ذرا۔ بے شک جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، اب قتل کی بات ختم ہو گئی ہے، جس نے معاہد کا قتل کیا تو وہ جنت خوشبو پا نہیں سکتا۔ جس نے معاہد کسی کافر معاہد پر ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس نے انسلٹ کی، اس کی تنقیص کی، اس کی
ذلت کی، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اسے ایسا کام سونپا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے، جو عہد میں نہیں تو اس عہد سے زیادہ اس سے کام لینے کی کوشش کی، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا اس سے کوئی ایسی چیز لی جس پر وہ راضی نہیں تھا، فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کافر کی طرف سے اس شخص کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا حجت قائم کرنے کے لیے. انا حجیجہ یوم القیامہ. اللہ اکبر. اور ایک مشہور قصہ ہے ام ایمن، ام ہانی رضی اللہ عنہا. ام ہانی جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب کی بہن ہے. فتح مکہ کے موقع پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کے نام جاری کر دیے کہ ان کافروں کو قتل کرنا ہے ہر صورت میں، اگرچہ یہ کعبے کے کپڑے کو پکڑ کے نہ کھڑے ہو جائیں اس کے باوجود بھی ان کو قتل کرنا ہے. ان لوگوں میں سے ایک شخص کا نام ابو حبیرہ تھا، مشرک ابو حبیرہ. ان کا اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں موجود تھا. تو ابو حبیرہ نے جب دیکھا کہ اس کی بہت قریب ہے سیدنا علی بن ابی طالب اس کے پیچھے تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو وہ شخص بھاگا اور ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر گھس گیا اور یہ کہا کہ مجھے پناہ دو اے ام ہانی. ام ہانی رضی اللہ عنہ کوئی علم نہیں تھا پیچھے کون آ رہا ہے. انہوں نے، کیونکہ وہ پڑوسی تھے ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، انہوں نے ان کو پناہ دے دی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے اس شخص کو امان دے دی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب نے کہا یہ کافر، اس کو کوئی امان نہیں ہے. دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جب جھگڑا و تنازع ہوا تو کس کی طرف رجوع کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی اے ام ہانی. یہاں پر ایک عورت نے بھی پناہ دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو حکم جاری کر دیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے اس حکم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. اب کافروں کے ساتھ جو ہم تعلق رکھتے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ مختلف احکام ہے. اگر کوئی سوال کرے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے تو جواب میں تفصیل ہے، یاد رکھیں. نمبر ایک، خرید اور یہ جو حکم ہے یہ ان کافروں کے ساتھ جو مسالمین ہیں، جو جنگ نہیں کر رہے، ان کی بات ہو رہی ہے. مباح تعلق ہے ان کافروں کے ساتھ جو مسالمین ہیں، اور یہ جو مباح جو جائز تعلق ہے ان کے ساتھ یہ خرید و فروخت، ان کو دعوت دینا، ان کی دعوت پہ جانا، ان کے ساتھ معاہدے کرنا یا ان کے ساتھ احسان حسن سلوکی کرنا. تو یہ جو طریقے ہیں یہ جائز ہیں کافروں کے ساتھ بھی. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الممتحنہ میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جنہیں تمہارے خلاف جنگ نہیں کی دین میں. دیکھیں جنگ دین میں، دنیا کی بات نہیں ہو رہی. لم يقاتلوكم في الدين، جو تمہارے دین کے دشمن نہیں ہیں. ولم يخرجوكم من دياركم، اور تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے. ان تبروهم، ایسے کافروں کے ساتھ اگر تم تبرہم تقسط الیہم، ایسے کافروں کے ساتھ اگر تم حسن اخلاق سے بر سے پیش آتے ہو اور عدل و انصاف کرتے ہو ان کے ساتھ، تو ایسے کافروں کے ساتھ حسن اخلاقی اور عدل و انصاف کرنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دوسری قسم کا تعامل ہے محرم، حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے کافروں کے ساتھ. پہلے قسم کا تعلق جو ہے وہ جائز ہے، مسالمین کفار جو ہے وہ خرید و فروخت، عہد اور امن و امان دینا. دوسری قسم کا تعلق جو ہے کافروں کے ساتھ وہ معصیت ہے، گناہ ہے،
اور محرم ہے، اس کا حکم حرام ہے۔ یہ ایسے کافروں کے ساتھ جو جنگ پہ تلے ہوئے ہیں ان کی کسی طریقے سے مدد کرنا، اور یہ مدد جو ہے بشرط یہ کہ دین میں نہ ہو، مدد کی گئی دنیا کے تعلق سے، لیکن ہے یہ جنگی کافر ہے جو جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ مدد کرنا حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم میں سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے اس خبر کو چھپا دیا، اچانک حملہ کریں گے اور بغیر کسی زیادہ نقصان ہونے کے ہم مکہ کو فتح کر لیں گے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ مشہور بدری صحابی ہیں، ان کے گھر والے مکہ میں تھے، ہجرت جب انہوں نے کی تو اکیلے اپنے گھر والوں کو ساتھ نہ لے کے آ سکے۔ مشرکین مکہ جو تھے ظالم کافر بدکار لوگ، ان مسلمانوں کو یا ان مسلمانوں کو جو ہجرت نہیں کر سکے ان کو بہت ہی تکلیف پہنچاتے تھے، مختلف قسم کے عذاب، مختلف قسم کی بدسلوکیاں کرتے ہوئے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں مشرکین عرب کے نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ تیاری کر لو۔ اور یہ خط ایک عورت کو دے دیا جو مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ فلاں عورت جو ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ ہوگی، تو اس عورت کو روک دیا جائے، اس عورت کے پاس خط ہے مشرکین عرب کے نام۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا المقداد رضی اللہ عنہم وعنہم اجمعین کو اس جگہ پہ بھیجتے ہیں اور جگہ متعین کرتے کہ فلاں وقت یہ عورت فلاں جگہ پہ ہوگی، وہاں پر اس عورت کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو لے کے آنا ہے۔ چنانچہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین اس جگہ پہ جاتے ہیں اور واقعی اس عورت کو وہاں پہ پاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں اور اس عورت کو بڑے ادب سے مخاطب ہو کر کہتے کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ خط ہمارے حوالے کرو۔ وہ عورت کہتی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، انکار کرتی جیسا کہ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے، لیکن سیدنا علی بن ابی طالب اصرار کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور سچ ہے، کبھی غلط بات نہیں کرتے، خط آپ کے پاس ہے، آپ پیار سے اگر خط ہمیں دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لوگ تم کو ننگا کر کے تمہاری تلاشی دیں گے اور خط تم سے مل کے رہے گا۔ اس کافر عورت نے دیکھیں، جھوٹ تو اس نے بول لیا لیکن بے پردہ ہو جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا، اس نے وہ خط اپنے بالوں سے نکال کر دے دیا، لیکن غیر مرد اسے ہاتھ لگائیں، غیر مرد اسے براہ نہ کریں، یہ اس کو منظور کبھی نہیں تھا۔ اور اس میں یاد رکھیں یہ اس دور کی کافر عورت تھی، تو آج کے دور میں جو مسلمان عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آہستہ آہستہ بے پردگی پھیل رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ بدکاریاں پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے ماں اور بہنوں کو توفیق عطا فرمائے کو حجاب شرعی وہ اپنے دل سے محبت کرتے ہوئے حجاب شرعی کو استعمال کریں اور اپنی عزت اپنے آبرو کو بچائیں۔ خط لے کے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خط پڑھتے ہیں، لکھا ہے حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین عرب کے نام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاطب کو بلاتے ہیں، اے حاطب تم نے یہ کیوں کیا؟ سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بڑے انکساری کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نصرت عطا فرمائے گا، مجھے یقین ہے، لیکن میرے گھر والے مکہ میں تھے، کافر مشرکین جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ میرا ایک ہاتھ ان کے اوپر ہو جائے جس کی وجہ سے وہ میرا احسان مند ہو جائیں اور جس کی وجہ سے میرے بیوی اور بچے جو ہیں ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ میں نے صرف یہ چاہا، باقی کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنی ہے، فتح مکہ ہو کے رہے گا، آپ پر فرما دیا ہے، تو ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے کہ فتح مکہ ہو کے رہے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات سنی، دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، حالانکہ یہ بات جو ہے عام بات نہیں ہے،
جنگ کا معاملہ ہے، صحابہ کرام کی جانیں بھی جا سکتی تھی، خطرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جلد بازی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی بات سنی، مکمل طور پہ سنی، پھر اپنی بات کہی. اور یہ یہاں پر پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے جو بات کو ایک طرف سے تو سنتا ہے، بات ابھی مکمل نہیں ہوتی اپنے فتویٰ جاری کر دیتا ہے. بات کو اچھی طرح سنو اور سننے کے بعد اس کو سمجھو، پھر جو بھی بات کرنی ہے بات کو سمجھنے کے بعد اس کا جواب دو. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے. سیدنا عمر بن الخطاب نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مجھے اجازت دو میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تو کیا جانے اللہ تعالیٰ نے بدر صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھ کے یہ فرمایا ہو کہ جاؤ تم جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں پر سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کافر نہیں تھے، منافق نہیں تھے. کفر کا فتویٰ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور نہ ہی سیدنا عمر بن الخطاب نے. سیدنا عمر بن الخطاب سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے بھی منافق سمجھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا اور فرمایا کہ کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں ہے. بدری صحابی ہیں، بس بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بدری صحابی ہونے کی وجہ سے وہ کفر سے نکل گئے، یہ بات درست نہیں. کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جس کے سامنے کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا. اگر نبی کی نبوت نہیں ٹھہر سکتی شرک کے سامنے، کفر کے سامنے، تو پھر بدری صحابے کی جنگ بدر کیا کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ زمر میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے کے سارے اعمال اکارت کر دوں. اگر عمل صالح سے، اگر شرک سے عمل صالح باطل ہو جاتا ہے، اکارت ہو جاتا ہے، تو پھر جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ تو کفر کا ارتکاب کیا لیکن جنگ بدر کی وجہ سے وہ کہ کفر معاف ہو گیا. کس نے توبہ کی ہے؟ شرک، ہر مشرک کافر ہے. ہر مشرک کافر ہے کہ نہیں؟ اگر کفر سے اور شرک سے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں تو جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے؟ یعنی بدری صحابی ہونے کی وجہ سے، حدیث کے لفظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی کے دلوں میں جھانک کر یہ فرمایا ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بدری صحابی ہیں اس لیے ان کو معافی ہو گئی اور کفر سے نکل گئے. اگر نبی کی نبوت کفر کی وجہ سے چلی جاتی ہے، نہیں ٹھہرتی، نبی کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، تو بدری صحابی کے جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، وہ نبی کے رسول کی طرف ہے. یعنی یہ سب سے بڑی بات میں نے کی ہے. نبوت کی سے بہتر کوئی عمل بھی نہیں ہے، کیونکہ نبوت اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، المصطفین الاخیار. اگر شرک اور کفر سے نبوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو بھائی تو ہر مشرک کافر ہے میرے بھائی، ہر مشرک کافر ہے کہ نہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ اگر حاطب بن ابی بلتع نے کافروں کی مدد کر کے نعوذ باللہ کافر ہو گیا تھا، جیسے بعض لوگ، میں نے خود پڑھا کتابوں میں پڑھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہو گیا، لیکن جنگ بدر نے اسے کفر سے نکال لیا. جنگ بدر کی وجہ سے، توبہ نہیں، یاد رکھیں، جنگ بدر کی وجہ سے وہ کفر سے نکل گیا. کوئی حدیث کے الفاظ توبہ کے نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں جنگ بدر کے. اگر جنگ بدر یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بدر سے وہ کفر سے نکل گیا تو بات درست نہیں ہے. کفر انہوں نے پہلے کیا بعد میں کیا؟ جنگ بدر سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں کیا. تو جنگ بدر کا فائدہ ہے؟ اکارت ہو گیا نا. تو جو عمل اکارت ہو چکا ہے وہ کیسے کام آ سکتا ہے؟ کفر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اور شرک جو ہے، شرک اکبر جو ہے وہ کفر اکبر ہے، ہر مشرک کافر ہے. تو اگر شرک سے یعنی کفر سے نبی کی نبوت چلی جاتی ہے تو بدر صحابہ کی جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے؟ آپ سمجھے بات؟
اور یہاں پر ایک چیز دیکھیں، یہاں پر جو مدد کی گئی وہ دین کے لیے نہیں تھی. کس چیز کے لیے تھی؟ دنیا کے لیے تھی. اپنے بیوی بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا. اگر دین کی وجہ سے ہوتی تو بات کچھ اور تھی. اس کی وضاحت ابھی آگے دیکھیں. تیسری قسم کا تعامل کافروں کے ساتھ ہوتا ہے کفر اکبر، جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور یہ ان کافروں کے ساتھ تعاون ہے، ان کافروں کے ساتھ مدد ہے دین کی وجہ سے، کہ کفر کا سر بلند ہو اور مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو. ان کا دین کیونکہ اس متمدن دور کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ بے فائدہ دین ہے، نعوذ باللہ. تو کافر جو ہیں وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو ان کو آگے آنا چاہیے. اور اس دنیا میں بہتری جو ہے، اس دنیا کی بہتری ان کافروں سے ہو سکتی ہے. لہٰذا ان کافروں کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ جو مدد ہے یہ دین کی بنیاد پہ ہے کہ کفر کا سر بلند ہو اور دین اسلام جو ہے وہ نیچے ہو. یہ عمل کفر، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ سورۃ المائدہ میں. اور سے بخاری میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو قسم کے تھے. ایک اہل حرب تھے، ان سے جنگ کرتے تھے، اور ایک اہل عہد تھے جن سے وہ جنگ نہیں کرتے تھے. یعنی مشرکین کے دو قسم تھے، ایک وہ جو جنگ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے تھے، اور دوسری قسم کے وہ کافر جو کافر تھے، مشرک تھے لیکن عہد تھا، اور جن کے ساتھ عہد تھا ان کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر سورۃ مائدہ کی آیت کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، جو ان کو دوست بنائے گا وہ ایک دوسرے کے دوست ہے، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہر کافر کے لیے ہے، کافر کے ساتھ کسی قسم کی دوستی، کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے. اور یہ آیت دلیل ہے کہ جس نے بھی کافر کے ساتھ دوست رکھی وہ کافر ہے، بغیر تفصیل بیان کرنے کے. کتنی آیات اور حدیث کو چھوڑ کر صرف ایک آیت کے جزء کو بیان کرتے ہیں، ایک آیت کے حصے کو، اور یہ ناانصافی ہے. تفصیل بہت ضروری ہے. کافروں کی قسمیں ہیں اور ان قسموں کے تحت حکم جاری کیا جاتا ہے. تو ایسے کافر یا ایسے جنگی کافر کے ساتھ تعلق رکھنا، دوستی رکھنا دین کی وجہ سے یہ کفر ہے، دار اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. ایک شخص ہے، اس کو دین سے نفرت ہے، زبان سے تو کلمہ اس نے پڑھ لیا لیکن دین سے نفرت ہے، کبھی نماز پڑھی نہیں، نمازیوں کا وہ مذاق اڑاتا ہے، داڑھی والوں کو مذاق اڑاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہیں، نعوذ باللہ. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کہنے والی باتیں، یہ لوگ موجود ہیں آج کل اس دور میں بھی موجود ہیں. مستشرقین جو ہیں، جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن ہے، اپنی مسجد میں رکھو، باقی جو خرید فروخت معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، کیا ضرورت ہے اس میں دین کو لانے کی؟ یہ قرآن تھا یا دین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ آج کے متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں کیوں ہمیں پیچھے کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ عورت پردے میں رہے، تمبو میں رہے عورت، یہ کہاں کا انصاف ہے تمہارا؟ عورت کو بھی آگے آنے دو. اور شراب ہے یا کچھ بھی ہے، انسان کے پاس عقل ہے، اس کے عقل پہ اس کی زندگی گزارنے دو. کیا شراب حرام ہے، کیا سور کا گوشت حرام ہے؟ کیوں لوگوں کو پریشان کر دو؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. لوگوں کو زندگی کو آسانی سے گزارنے دو، کیوں لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہو؟ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، پھر جب کافر حملہ کرتے مسلمانوں پر ان کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، کفر کا سر بلند ہوتا ہے، ان کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے. کیا ایسے شخص کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے؟ نہیں میرے بھائی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کفر اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں، جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کے دین کی سر بلندی کے لیے خوش ہوتے ہیں. اور نفاق کے اکبر کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی سر بلندی پر خوش ہو اور مسلمانوں کی سر بلندی پہ اسے
دکھ ہو اور غم ہو، ابھی مسلمان کیسے جیت گئے جنگ، ارے مسلمان کیسے آگے جا رہے ہیں، ارے ایسے شخص کے اندر ذرہ برابر ایمان بھی ہے تو یہ کافر ہے۔ اگر دوسرا شخص ہے وہ دنیا کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کسی کافر کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، دیندار بھی ہے، اور دین اسلام کو اوپر بھی دیکھنا چاہتا ہے، سر بلندی بھی دیکھنا چاہتا ہے دین اسلام کی، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ جو پہلے تھا وہ تو کافر ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، لیکن یہ دوسرا ہے، اس کے خون میں شیطان دوڑتا ہے، اور کوئی بھی انسان جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، ہم کوئی معصوم نہیں ہے، گناہ کسی انسان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس گناہ سے وہ کافر ہو گیا ہے؟ نہیں۔ تو عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور نصوص شرعیہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اس قسم کے فرق جو موجود ہے لوگوں کے بیچ میں، تو حکم میں فرق ہونا چاہیے۔ علماء کی بعض باتیں میں بیان کر دوں یہاں پہ۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ بعض ایسے معاملات ہیں جیسے کہ ان کے ساتھ عہد کرنا، کانٹریکٹ کرنا، اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، یہ موالات میں سے نہیں، دوستی میں سے نہیں۔ بعض لوگ اسے موالات سمجھتے ہیں، بعض لوگ جہال، شیخ صاحب لفظ دیکھیں، جو جاہل وہ سمجھتے کہ یہ موالات ہے، یہ موالات نہیں، یہ مدارات ہے۔ موالات و مدارات کا فرق سمجھیں ذرا۔ موالات دوستی رکھنی ہے، محبت کرنی ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ مدارات کیا ہے؟ مدارات اگر مسلمان پر کوئی خطرہ ہو، اور یعنی کافروں کا خطرہ مسلمانوں کے اوپر، تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا جائے، جو دنیا کے پجاری ہیں ان کو کچھ دنیا دی جائے جس سے مسلمانوں پر یہ خطر ختم ہو جائے، اور ان کے ساتھ یہ عہد کیا جائے، اگرچہ دیکھیں ہر کافر ہمارے دین کا دشمن ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ لیکن شیخ صاحب کی بات یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ان کے خطرے سے محفوظ ہونے کے لیے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موالات نہیں ہے، یہ مدارات ہے۔ مدارات یہ ہے کہ اب ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے ان کو دنیا کا کچھ دیا جائے، ان کے ساتھ جو ظاہر معاملات ہیں وہ درست کیے جائیں۔ شیخ صاحب اگر آگے فرماتے ہیں الامور تحتاج الی فقہ، تو ایسی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور علماء پر رجوع کر کے ان باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ جو جہالت و غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں کو غلط بیان کرتے ہیں، ان کو بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ایسی غلط باتیں نہ بیان کریں۔ جی دنیا کے مال کی کافروں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ دنیا کا مال دیتے ہیں، وہ اپنا بنانے کی، ان کو اصل ضرورت ہوتی ہے مجاہدین، جیسے کہ پاکستان سے اکثر مجاہدین کو پکڑ کے دیے جاتے ہیں۔ یہ بات کہ کافر کو مال کی ضرورت نہیں تو غلط بات ہے۔ کافر جتنی بھی محنت کر رہے ہو دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول اس کے سامنے پیٹرول ہے، پیٹرول دین ہی کیا تو دنیا ہی پیٹرول، اس کو دنیا ہی چاہیے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ لیکن یہ مدارات جو ہے کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کئی جگہ جیت چکے ہیں، لیکن بعض کافروں کو زکوٰۃ کے مال سے بھی دیتے تھے۔ المؤلفہ قلوبہم کون ہے؟ کیوں دیتے تھے؟ تالیف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے۔ اگر زکوٰۃ کا مال دینا درست ہے، جو رکن اسلام میں سے رکن ہے، تو پھر ان کے ساتھ دنیاوی معاملات برقرار رکھنا کیوں غلط ہے؟ تو یہاں پر بات جو ہے وہ ہو رہی موالات کی قسموں کی۔ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان کا جواب میں شخص بات بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، بات غلط ہے۔ ہم ان سے اگر کچھ تعلقات رکھتے بھی ہیں، صفات تعلقات جو کچھ بھی ہیں، تو یہ مدارات میں ہے، موالات میں نہیں ہے۔ اب سیاسی تعلقات سے کیا ہوتا ہے، یا سفارت تعلقات سے کیا ہوتا ہے؟ جو مصیبتیں آنے والی تھی ان کو اس عہد کی بنیاد پر روکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ عہد بھی نہ ہو تو پھر تو کیا روکے گا اس کافر کو؟
وہ تو ویسے دشمن ہے شروع سے, وہ تو ویسے بھی اس دین کو توڑنا چاہتا ہے, لیکن ہمیں ایک ذریعہ نظر آیا ہے کہ اس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کی جائیں. نہیں, یہ الگ بات ہے. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دیے گئے, یہ غلط فہمیوں میں یہ سب باتیں بیان کریں گے کہ کس طریقے سے جب جہاد کی نوعیت دہشت گرد میں تبدیل ہو گئی اور امت میں فتنہ آ گیا ہے, کس طریقے سے پوری امت میں یہ عذاب آ گیا ہے, اور کس طریقے سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے, اور کہاں کہاں پر غلطی ہوئی, کہاں کہاں پر کس طریقے سے غلطی ہوئی, اس کا جواب دیا ہے. بات ہو رہی صرف اس میں ولا والبراء کا مسئلہ, دوستی اور دشمنی. کیا کافروں کے ساتھ کسی قسم کی دوستی رکھنی چاہیے کہ نہیں, کوئی تعلق رکھنا چاہیے کہ نہیں, اس کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں. باقی جو آگے آنے والی باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میرے ساتھی کو پہلے بھی کہا ہے, جو بھی آپ کے ذہن میں جہاد کے متعلق سوال ہیں وہ آپ سب تیار کر لیں. آخری جو دروس ہوں گے 1 یا 2 وہ صرف غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہاں پر شیخ صالح علی شیخ کا قول بھی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. وہی 3 قسمیں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. اگر دنیا کے لیے ہو, دنیا کے معاملات ہوں, یا کوئی رشتہ دار ہے کافر لیکن مسالم ہے, تو اس کے ساتھ حسن سلوکی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سو ممتحنہ کی آیت انہوں نے بیان کی ہے. اور دوسری قسم جو حرام ہے وہ بھی بیان کی ہے, ہاتھ میں گلتا کا قصہ بیان کرتے ہوئے. اور تیسری قسم کی جو کافر کے ساتھ دوستی ہوتی ہے یا موالات ہوتی ہے, اس کے دین کے لیے اس کو محبت کرتے ہیں, اس کے دین کے لیے اس کو نصرت کرتے ہیں, اس کے کفر کے لیے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. آگے ایک مسئلہ ہے حکمران کی فرم برداری. کیونکہ آج جو مصیبت امت پہ آئی ہے اور افراتفری جو ہم دیکھتے ہیں, یہ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک تو یہ ولا و برا کا مسئلہ میں نے بیان کیا. دوسرا مسئلہ ہے کہ حکمران کی فرما برداری کے متعلق بعض غلط فہمی ہے لوگوں کو. حکمران کی فرما برداری کیسے کرنی چاہیے, کب کرنی چاہیے, کیوں کرنی چاہیے. میں یہاں پر زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, صرف چند قواعد و اصول بیان کروں گا اس مسئلے میں تاکہ بات آسان ہو جائے. نمبر 1, کہاں پہ جہاد کے تعلق سے نہیں, وہ تو الگ ہے, ایک پورا درس ہے. ہاں, یہ درس ہو چکا ہے پہلے, لیکن کیونکہ اس کے متعلق جو میں مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے حکمران کی فرما برداری. جہاں پر اہل سنت و جماعت کے علماء توحید کا ذکر کرتے ہیں, شرک کا ذکر کرتے ہیں, کفر کا ذکر کرتے ہیں, ارکان ایمان کا ذکر کرتے ہیں, اور مخالفین گروہ جو ہیں جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشاعرہ ہیں, رافضہ ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں. انہی عقیدے کی کتابوں میں آپ دیکھیں طاعت ولی الامر کا باب وہ باندھتے ہیں کہ حکمران کی فرما برداری فرض ہے اور عقیدے میں سے ایک اہم حصہ ہے. نمبر 2, حکمران کی فرما برداری واجب ہے, فرض ہے. اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں, لیکن اختصار کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اولی الامر جو ہیں یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء اور امراء, حاکم جو ہیں, حکمران جو وہ, اور جو عالم ہے وہ, ان کی فرما برداری کرنا واجب ہے. اور حکمران کی فرما برداری کے وجوب جو ہے یاد رکھیں وہ الا یہ کہ کوئی معصیت کا حکم دے. اگر وہ معصیت کا حکم دیتے ہیں, نافرمانی کا حکم دیتے ہیں, تب تو ان کی کوئی فرما برداری نہیں ہے. معصیت کے علاوہ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے جو وہ حکم جاری کرتے ہیں
جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہاں پر ان کی فرمان برداری کرنا واجب ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں صحیح ستہ میں بہت سارے احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کی فرما برداری کی فرضیت کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. ابھی وقت نہیں کہ میں وہ بیان کروں، آپ اس درس میں رجوع کریں تو انشاءاللہ تفصیل آپ کو مل جائے گی. جو اصل بات ہے جو جہاد سے تعلق رکھتی ہے کہ حکمران وقت پر کب خروج کیا جائے، کب اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یہاں پر اختلاف ہوتا ہے. اس کی شرطیں ہیں، بعض علماء نے 8 کے قریب شرطیں بیان کی ہیں. نمبر 1، حکمران کفر کا ارتکاب کرے. نمبر 2، یہ کفر جو ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، سنو سنائی پہ نہ ہو. نمبر 3، یہ کفر اتنا واضح ہو کہ کس پہ شک نہ ہو کہ کفر ہے یا نہیں ہے. نمبر 4، تمہارے پاس دلیل ہو کہ جو اس نے عمل کیا ہے یہ کفر عمل ہے. نمبر 5، اس پر حجت قائم کی جائے. نمبر 6، تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ اسے اتار سکو. نمبر 7، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مفسدہ زیادہ نہ ہو، امت میں قتل و غارت زیادہ نہ بڑھ جائے. یعنی حکمران کے ہوتے ہوئے، اس ظالم کافر حکمران کے ہوتے ہوئے جو مصیبتیں امت پہ ہیں، اگر اس کے خلاف کارروائی کرنے سے اور مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، قتل و غارت اور شروع ہو جاتی ہے، فتنہ فساد اور شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت رکنا چاہیے نہیں، اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یعنی اگر اس کے خلاف کارروائی کرنے سے مفسدت زیادہ ہو جاتے اور ضرر زیادہ ہو جاتے امت پر تو رکنا چاہیے. اور آخر میں 8 نمبر پر کہ تمہارے پاس کوئی ایسا نیک اور صالح نعم البدل موجود ہو جو اس کی جگہ لے سکے. اگر نعم البدل بھی آپ کے پاس نہیں ہے، ایک بدکار کافر کو اتارتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، اس کے بعد پھر دوسرا جاتے جو ویسا ہی ہوتا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ امت میں اتنے قتل غارت اور اتنی افراتفری کو پھیلانے کا فائدہ کیا ہو؟ یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے. تو اس کے جگہ پہ ایسا حکمران ہونا چاہیے جو اس کی جگہ لے سکے. وہ یاد رکھیں، میں تفصیل پچھلے درس میں بیان کر لی ہے کہ علماء حکمران اگرچہ فاسق ہے اور ظالم ہے، اس کا ہونا اس سے بہتر ہے کہ کوئی حکمران نہ ہو. کیونکہ افراتفری جب ہوتی ہے، قتل و غارت عام ہو جاتی ہے اور کوئی سرپرست نہیں ہوتا تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے کہیں پر بھی سکون، کہیں پر بھی امن و سلامتی کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یعنی عقل مند انسان دوسروں کی غلطی کو دیکھ کر خود عبرت حاصل کرتا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ صومال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے. صومال میں اتنی افراتفری ہے کہ لوگوں نے اپنی مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا دین بچاتے ہوئے صومال سے نکل گئے. کہاں جاتے؟ کیونکہ جو قریب ترین ملک تھے، ایک یمن تھا اور ایک جیبوتی تھا، اور دونوں ہی دنیا کے قریب ترین ملک ہیں. دونوں ملکوں نے ان کو لیا نہیں. کہاں نہیں؟ کیسے لیتے انداجی ان کو، ہجرت کرنے والوں کو؟ تو یونائٹڈ نیشن کو کیمپ دے دیے. کیمپوں میں زندگی، بارڈر پہ کیمپ لگا، یہاں پر زندگی گزارو.
اور یہ کیوں ہوا، لوگ کیوں بھاگے؟ سیاد برری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو حکمران تھا کسی زمانے میں، بڑا ظالم تھا، اتنا ظالم تھا کہ جو اس شخص کے مخالفین گروہ میں سے لوگ ہوتے تھے ان لوگوں کو چوراہے پر کھڑا کر کے زندہ جلا دیتا تھا. ظلم کی انتہا. لوگوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی، 4 گروہ اٹھے اس کو اتارنے کے لیے. 4 گروہ جو ہیں ان کے پاس اتنا اسلحہ آ گیا کہ آج تک بھی صومال کے بچے میں کلاشنکوف ان کے ہاتھ میں، یعنی صومالی بچے ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف آپ کو نظر آئے گی. اتنا اسلحہ انہوں نے اکٹھا کیا اور اس ظالم حکمران کو اتارنے میں کامیابی لوگوں نے حاصل کر لی، اسے قتل کر دیا. بعد میں کیا ہوا؟ ان 4 نے آپس میں جنگ شروع کر دی. اب حکمران کون بنے گا؟ اور ایسی جنگ ہوئی کہ جس کی زد میں درند پرندی نہ بچے، انسان تو انسان. جنگلوں کو آگ لگا دی، گھروں کو آگ لگا دی. جو عام لوگ تھے بیچارے، جو کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو مجبوراً کسی گروہ کے ساتھ تعلق رکھنا پڑا. طاقت جو ان 4 کے پاس ہے، کہاں جاتے؟ جو تعلق نہیں رکھتا تھا تو جو 4 مختلف گروہ تھے وہ سمجھتے وہ یہ ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہے، ان کو ویسے قتل کر دیتے. مردوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو لے جاتے تھے. اور اسی طریقے سے افراتفری بڑھتی گئی. لوگوں نے ہجرت کر لی، وہاں سے نکل کر یمن کو جانا چاہے ان کو روک دیا گیا، جبوتی جانا چاہتے تو ان کو روک دیا گیا. ایک بوڑھا کیمپ میں بیٹھے ہوئے، شام کے وقت جب ویسے اکٹھے ہوتے لوگ اور باتیں کرتے ہیں، ایک بالکل کمزور سفید داڑھی ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا. تو باتوں باتوں میں سیاد بری کا ذکر ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں. کچھ لوگ گالی دے رہے تھے. تو اس بوڑھے نے کہا تم لوگ یہ کہو سیاد بری رضی اللہ عنہ. تو لوگوں کو تعجب ہوا، اس ظالم کو تم ایسے کہہ رہے ہو کہ اللہ اس پر راضی ہو جائے. اس نے کہا تم لوگ یہ دیکھو، جب وہ ظالم زندہ تھا ہم نے یہ دن نہیں دیکھے تھے. یہ برے دن ہم نے تب دیکھے جب اس ظالم کو مارا گیا اور ظلم بڑھ گیا. جب تک وہ ظالم زندہ تھا ہمارا دین، مسجد میں نماز پڑھتے تھے باجماعت. اب مسجد کہاں ہے؟ ہمارے بچے اسکول میں جاتے تھے. آج ہمارے بچے دیکھو سامنے بیچارے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں، کسی کے پاس پینا نہیں ہے. اپنا کاروبار جاری تھا، اپنی دنیا آسانی سے ہم گزار رہے تھے، دین بھی تھا دنیا بھی تھی. آج تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو امن امان نہیں ہے تو یاد رکھو میرے بھائی کچھ بھی نہیں. تو اس شخص نے یہ گواہی دی. اور یہ تو پرانی بات ہے، چند سال پہلے کلینک میں سے ایک نرس جو صومالی وہ گئی، یمن میں گئی، کیونکہ صومال تو جا نہیں سکتے، تو ان کے جو گھر والے سارے جو ہیں رشتہ دار سارے یمن میں ہیں. ملنے کی کئی سالوں کے بعد واللہ بھائی مجھے تعجب ہوا. اس نے کہا جب واپس آئی، جو صومالی یمن میں رہتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہیں کاش اسرائیل صومال کو لے لے، فلسطین کو چھوڑ دے، ہمیں امن و امان تو مل جائے. واللہ میرے بھائی آج ہمارا جھگڑا اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی وجہ سے ہے، بعض ملکوں کی وجہ سے ہے، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جن لوگوں نے امن و امان کو کھویا ہے ان کا حال ذرا جا کے پوچھو کیا حال ہے ان کا. انہوں نے وہ برے دن دیکھے، وہ کٹھن دن دیکھے ہیں. ہمیں کیا پتا، ہم تو بیٹھے امن و امان میں، پکھے چل رہے ایسے چل رہے، ہمیں کیا پتا امن و امان ہوتا کیا ہے. جب امن و امان چلا جاتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی بڑی بات کی ہے. بھائی اسرائیل کو ملک چاہیے نا، زمین چاہیے، ہمارا ملک لے لیں، لیکن ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی امن و امان بہت ضروری ہے. علماء کے اقوال آپ اس درس کا رجوع کریں. میں نے تقریباً 20 سے زیادہ علماء کی بات بیان کی ہے، جن کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے، مشہور قول ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا، اور شیخ ابن تیمیہ نے اسی قول کو دہرایا ہے. کوئی جانتا ہے کون سا قول ہے؟ ایک رات بغیر حکمران کے 60 سال ظالم حکمران، 60 سال ظالم حکمران کی حکومت بہتر ہے. نہیں،
ایک رات بغیر حکمران کے، ایک رات بغیر حکمران کے گزارے اور 60 سال ظالم حکمران کے ساتھ گزارے. وہ بہتر. کون سی بہتر ہے؟ 60 سال ظالم حکمران. اللہ اکبر. 60 سال ظالم حکمران کی حکومت کے اندر رہ کر زندگی گزارنا بہتر ہے اس سے کہ آپ لوگ ایک رات بغیر حکمران کی زندگی گزاریں. یہ میرا قول نہیں ہے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اور شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے. انہوں نے دیکھا ہے نصوص شرعیہ میں، انہیں واقعہ کو دیکھا ہے، انہیں حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب امن و امان چلا جاتا ہے تو امت کا کیا حال ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ اسی پہ بات میں ختم کرتا ہوں، حاکم وقت کو نصیحت کیسے کی جائے. حکام کی فرما برداری میں زیادہ تو احادیث نہیں بیان کر سکتا، لیکن آخر میں ایک میں بیان کر دوں فرما برداری کے تعلق سے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکمران کی فرما برداری واجب ہے جو اچھا ہو، نیک اور صالح ہو، جیسے صحابہ کرام تھے، جیسے بعد میں آنے والے لوگ تھے، جو حکمران بھی سب اچھے تھے، نیک تھے، صالح تھے. بدکاروں کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، جو آج موجود ہیں یا بدکار ہیں ان کی بات ہم کرتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. تم لوگ یہ تو حجاج بن یوسف ظالم تھا، لیکن وہ نمازی بھی تو تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اچھا تھا. لیکن آج کل جو لوگ موجود ہیں ان کی بات ہمیں بتائیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو بدکار لوگ ہیں. آخر تک یہاں پر صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مشہور ہے، حدیث حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ خیر اور شر کے بارے میں جو سوال کرتے تھے. ایک روایت، مختلف روایت، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں، ائمہ یعنی حکمران لوگ، ایسے حکمران آئیں گے میری امت میں جو میرے راستے پر نہیں چلیں گے، میرے سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسم کے اندر. دل شیطان کے ہیں، جسم انسان کا ہے. اور شیطان کا دل جس انسان کے اندر ہو اس سے کوئی اچھا کام آپ سوچ سکتے ہو؟ کوئی اچھا ہی وہ کر سکتا ہے؟ اس کی زبان سے اچھی بات آئے گی؟ اس کے دل کی نیت میں اچھی نیت ہوگی؟ اس کے بدن اور اعضاء پر اچھے کام سرزد ہوں گے؟ ہرگز نہیں. آگے صحابی پریشان ہو کے سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع، میں تب کیا کروں اگر ایسے حکمران آ جائے امت پر اور میں زندہ ہوں تو میں تب اس وقت کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال تسمع وتطيع للامیر، اس امیر کے حکمران کی فرما برداری کرو. اتنی ہی نہیں، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطيع، اگرچہ وہ تمہیں کوڑے بھی مارے اور تمہارے مال کو بھی چھین لے، اس کے باوجود بھی تم اس کی فرما برداری کرو. سبحان اللہ. دل شیطان کا ہے، بدکار ترین انسان ہے، شیطان سے کوئی بھی اچھا عمل ہو نہیں سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو حکم دیا جا رہا ہے جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جس کی کمر پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، جس کے مال کو چھینا جا رہا ہے. دنیا چلی جاتی ہے، چلی جائے، لیکن حکمان فرمانداری ضرور کرو، کیونکہ اس کی نافرمانی میں دین پر بھی ضرب پڑتی ہے. نصیحت کی بات میں کر رہا تھا. یاد رکھیں کہ علماء اہل سنت والجماعت جو ہیں اپنے اصول میں اس کو بھی شامل کرتے ہیں جب حکام کی فرمانبرداری کی بات کرتے ہیں. نمبر 1 کہ حکمران کی فرما برداری ہر اس معاملے میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اس قاعدے کی بنیاد پر. نمبر 2 جب نصیحت کرتے ہیں ان کی بنیادی اصول میں یہ بھی اصل موجود ہے کہ حکمران کو نصیحت بھی کرنی چاہیے، لیکن مسنون طریقے سے، بدعی طریقے سے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ حکمران کو کس طریقے سے نصیحت کی جاتی ہے. ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ اور امام احمد بن حنبل مسند میں اور ان کے علاوہ بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی نصیحت ہو لذی سلطان، کسی حکمران کے لیے،
فلا یبدیہ علانیہ، نمبر 1 اسے سارے لوگوں کے سامنے شرعام نہ بیان کرے. ولیأخذ بیدہ، نمبر 2 اس کا ہاتھ پکڑ لے. ولیخلو بہ، نمبر 3 اسے علیحدگی میں لے جائے اور اسے وہ نصیحت بیان کر دے. فإن قبلها، اگر وہ مان لے تو الحمدللہ وہ مان چکا ہے، اس کا کام پورا ہو گیا ہے. وإن ردها كان قد أدى الذي عليه، اگر وہ اسے چھوڑ دے، اس کا انکار کر دے، نصیحت پہ عمل نہ کرے یا اس کو نہ سننا چاہے، تو اس شخص نے اپنا فرض پورا کر دیا، اپنی نصیحت پہنچا دی. قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اور اس حدیث میں جو 3 بڑے فوائد ہیں، نمبر 1 حکمران کو نصیحت کرتے وقت مکمل علیحدگی اختیار کرنی چاہیے اور چھپکے سے حکمران کو نصیحت کرنی چاہیے. نمبر 2 جو شخص اس طریقے سے سنت کے طریقے سے نصیحت کر لے وہ اپنی گردن آزاد کر چکا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوئی قیامت کے دن اور وہ گنہگار نہیں ٹھہرے گا. نمبر 3 اگر حکمران اس کی بات مان لیتا ہے، نصیحت قبول کر لیتا ہے، تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. اگر نہیں مانتا تب وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے اپنی بات بیان کر دی ہے. اس کی دوسری دلیل صحیح مسلم میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہ بعض لوگوں نے کہا اے اسامہ تم عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف کیوں نہیں جاتے، اسے بات کیوں نہیں کرتے، اس کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں جب بھی بات کروں تم لوگوں کے سامنے کروں؟ اللہ کی قسم میں نے ان سے بات کی علیحدگی میں، صرف ہم 2 تھے، کوئی نہیں تھا. فیما بینی و بینہو، کوئی اور نہیں تھا، اکیلے میں. اور میں نے یہ عمل اس لیے کیا کیونکہ میں شرک کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا. شرک کا دروازہ کیا تھا؟ اگر میں شرعام لوگوں کے سامنے نصیحت کرتا، لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، افراتفری کا عالم ہوتا، اور لوگ کیا کہتے کہ صحابی رسول نے عمل کی، اسلامی عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں، اور آج کے دور میں جب کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ حکمران کو منبر پہ کھڑے ہو کر برا بھلا کہو، نیٹ کے اوپر برا بھلا کہو، چینلز میں برا بھلا کہو، اخباروں میں برا بھلا کہو، بالکل کسی کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیو، یہ جائز نہیں ہے شرعاً، کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلائل موجود ہیں کہ کتاب اور سنت میں وہ اس کی بالکل منافی ہے جو آج کل ہو رہا ہے. یہ مواقع ہمیں مل نہ سکتے، ہم آتے تو یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں وہ کون سا مسلمان ہے یا وہ کون سا حکمران جو کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑو مجھے نصیحت کرو؟ کوئی ہے؟ یہ تو وہ اپنا ممکن بات کرو. نہیں، میں نام کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات ممکن ہی ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. تو وہ قرآن تک نہیں پہنچ سکتے، میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن تک پہنچ سکتے ہیں. ان کی طرف رجوع کرو. آپ نے اپنی بات ان سے کہہ دینی ہے. علماء کا یہ کام ہے، آپ کی پہنچ علماء تک ہے. علماء اپنی بات کرتے ہیں حکمرانوں سے. نصیحت کا کام جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر عام لوگ جا سکے تو الحمدللہ، نہیں جا سکتے تو علماء، عوام الناس کا راستہ ہے علماء کی طرف جائیں اور اپنی بات کر لیں. علماء کے گردن میں آپ لوگوں نے اس بات کو ڈال دیا. اب علماء اپنے طریقے سے نصیحت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اگرچہ دوسرے طریقے بھی موجود ہیں. خط لکھیں، ایوان صدر میں خط لکھے بھیج دیں. کوئی پڑھے نہ پڑھے تمہارا کوئی کام ہے اس میں، بھیج سکتے ہیں. نیٹ پہ ویب سائٹ اس پہ بھیج دیں، ای میل کے ذریعے. اس کے علاوہ علماء کا جو راستہ زیادہ آسان ہے. بلکہ ٹیلی فون کا بھی طریقہ ہے کہ ٹیلی فون بھی لوگ نہیں سنتے. بعض اوقات کچھ لوگوں نے اس طرح شروع کیا تھا، ٹائم دیتے تھے، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں میں کتنے لوگوں کی بات سنیں گے وہ، اور یہ بالکل محال ہو جاتی ہے. اس لیے یہ
راستے بھی بند ہو گئے، لیکن جو راستے آج موجود ہیں امت میں ان کو اپنایا جائے. خود اب تو ہر ایرا غیرہ بات کرتا ہے. گدھے ریڑی والا ہے وہ بھی 20 گالی دے گا، وہ 20 باتیں کرے گا حکمران کے خلاف. ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے. عام لوگوں کے مجالس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ غیبت تو ویسے حرام ہے، اور سب سے بدترین غیبت وہ ہے جس میں علماء اور حکمران پر غیبت کی جائے. اور فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. علماء فرماتے ہیں جو لوگ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت کرتے ہیں وہ صرف مردار بھائی کا گوشت نہیں کھاتے، مردہ بھائی گوشت نہیں کھاتے، بلکہ زہریلا گوشت کھاتے ہیں. مردہ بھی ہے، گوشت بھی کھانا ہے، لیکن اس گوشت میں زہر بھی ہے. اتنی گناہ ہے اس میں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب علماء کی غیبت کی جائے گی، عوام الناس کے دلوں میں کیا قدر و قیمت رہے گی علماء کی؟ کون رجوع کرے گا؟ آج کل جو افراتفری ہے، ہر داڑھی والا بیچارہ مولوی سمجھا جاتا ہے اور اس کو کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ بات کہاں سے ہے؟ یہ ہم لوگوں نے ان کو دل میں ڈالی ہے. عوام الناس آپس میں بیٹھ کے وہ مولوی اس کو تو حلوے کی ضرورت ہے، وہ مولوی اس کو تو پیسے کی ضرورت ہے، وہ مولوی اس کو تو گاڑی کی ضرورت ہے. ہر داڑھی والا آج مذاق بن چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ عوام الناس کی محفلوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یہ باتیں ہوتی ہیں. اور جب وہ قرآن کے خلاف ایسی بات کی جائے تو اس کی قدر و قیمت بھی دل میں کم ہو جاتی ہے. عوام الناس نکلتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، فتنہ قتل و غارت ہوتی ہے، فتنے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کے سامنے میں صومال کی مثال دے چکا ہوں. علماء بھی نہیں پہنچ سکتے یا علماء کو ملنا نہیں چاہتے، لیکن سب لوگ خاموش ہو جائیں بیٹھ کے. یا آپ کو کسی نے کہا کہ علماء مل نہیں سکتے؟ کسی عالم نے آپ کو کہا ہے یا کسی حکمران نے کہا ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، آپ کو کسی عالم نے کہا ہے، حکمران نے کہا ہے؟ لیکن سمجھے کہ الٹا سمجھ تو ہے ان لوگوں کا. وہ کہتے ہیں کہ کیا مرکم میں ہے کہ مومن وہ ہے جو حق تک حکمران تک پہنچتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ویسے تو جانے نہیں دیتے کیا مائنڈ نہیں چھوڑ دیں؟ کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی کہ ویسے تو کوئی راستہ نہیں ہے علیحدگی اختیار کرتا ہے. کیا آج کون حکمران علیحدگی اختیار کرتا ہے؟ لیکن ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو طریقہ آپ لوگوں نے شروع کیا یہ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علیحدگی وہ نہیں دیتے. تو اللہ کے نبی فرمانے کہ مومن وہ ہے جو حکمران کو حق بات پہنچائے. وہ کہتے ہیں اختیار علیحدگی ہمیں وہ نہیں دیتے کہ ہم ادارے اسلام سے خارج ہوئے، مومن سے ہم لوگ نکل جائیں. یہ میرا سوال ہے. دیکھیں، بات سنیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جو شریعت کے بنیادی اصول ہیں ان اصول کو میں نے بیان کر دیا کہ حکمران کو کس طریقے سے نصیحت کر سکتے ہیں. ان اصول پہ بات نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اصول موجود ہیں. ایک شخص اگر حلال نہیں کمائی نہیں کر سکتا، کیا وہ حرام کھائے گا؟ حلال کمائی نہیں ہے اس کا راستہ. رشوت کا دور ہے آج کل. رشوت دے کے کام کرے یا بھوکا بیٹھ کے انتظار کرے؟ کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ رشوت دیں گے آپ سے پوچھ رہا ہوں. رشوت دے کے کام کریں گے؟ سبحان اللہ. تقویٰ کہاں گیا پھر؟ یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے میرے بھائی. رزق آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یاد رکھیں. اگرچہ آج دیر سے ہے، کل آپ کو ضرور ملے گا. اس دنیا میں یاد رکھیں کوئی شخص بھوکا رزق کی وجہ سے نہیں مرا، الا کہ اس کے اپنے اعمال ہوں گے. رزق ایک روایت میں رزق انسان کے پیچھے ایسے دوڑتی جیسے موت دوڑتی ہے. اس وقت تک اسے موت نہیں ہے کہ جب تک کہ اس کا رزق پورا نہیں ہوگا. یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں. اگر آپ کے سامنے حلال راستہ نہیں ہے تو آپ کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ آپ رشوت دے کے حرام کمائی لیں یا کوئی حرام کام کریں. اب رشوت جانتے کسے کہتے ہیں؟ میں رشوت اس کو کہہ رہا ہوں جہاں پر دو لوگوں نے اپنی اپلیکیشن دی ہیں اور آپ کا میرٹ ہے، دوسرے کا میرٹ نہیں ہے. دوسرے نے پیسے زیادہ دے کر آپ کے حق کو مار دیا ہے. میں اس رشوت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کی جو روزی پہ آپ نے لات ماری ہے، وہ کیا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے شریعت کے اندر جو حدیں موجود ہیں ان حدوں کے اندر ہم بات کرتے ہیں. حکمران سنتا ہے نہیں سنتا ہے، اس کے لیے یہ جواز بالکل نہیں بن سکتے آپ مائک اٹھا کے آپ بات کریں. آپ کی بات علماء تک آپ پہنچا دیں.
جب علماء قاصر ہیں اس تک پہنچنے کے تو آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنی مجالس کی زینت ان باتوں کو کرے. یہ انصاف ہے؟ آپ نے اپنی بات پہنچانی علماء تک. اب یہ نہ کہ علماء بھی نہیں سنتے، یہ بھی یہ کہتے ہیں آپ. الحمدللہ آپ اپنے بات علماء تک پہنچا دیں، آپ کی گردن آزاد ہو گئی. فقط ادى الذي علیہ. اب جو علماء ہیں اگر وہ حکمران تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ جانے اور وہ حکمران جانے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے نصیحت کرنی ہے. بات آتی خروج کی. یہ سننا چاہتے ہیں آپ کہ پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وہی 8 شرطیں ہیں. اگر حکمران کافر بھی ثابت ہو جائے، مومن وہ ہے جو حکمران کے سامنے حق بیان کرے. جی ہاں، یہ شرط ملتی نہیں ہے. اور کیا خاموشی کا بیان نہیں کرتے تو مومن نہیں ہے، بیان کرتے ہیں تو یہ معاملہ نہیں. اس کا مفہوم یہی میں نے بتایا ہے کہ حق بات وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اب ایک حدیث کو آپ دوسرے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتائیں کیا تضاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ حق بات پہنچانی کیسی ہے. وہاں پر حق بات کرنی ہے، آپ نے یہاں پر کیسے کرنی ہے. تو بات تو نہیں ہے دونوں میں، دونوں کو جمع کرے نا. طریقہ یہی، حق بات آپ نے پہنچا دی ہے. ظالم حکمران نے اپنے بات پہنچا دی لیکن اس طریقے سے پہنچا دی ہے. اگرچہ آپ کی گردن بھی قلم کرے تو آپ شہید ہیں، لیکن طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ یہ کہاں کے الفاظ ایک لوگوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر بات کریں. مجھے بتائیں کسی عالم کا ایک قول تو دکھائے. صحابہ کرام کسی صحابی کا مجھے دکھا دیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہو. صحابہ کرام کے زمانے میں حجاج بن یوسف زندہ تھے اور اس سے بڑا ظالم شاید امت میں نہیں آیا. 1,20,000 کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اس بندے نے. علماء بھی شامل تھے، تابعین بھی شامل تھے. 1,20,000. سیدنا انس بن مالک زندہ تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر زندہ تھے. ایک اور آپ بیان کر سکتے ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ کہا ہو کہ یہ تو نہیں سنتا کسی کی، ہم ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کے خلاف بات کریں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بچوں سے، پوتوں سے قسم لیتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس شخص کی بیعت اپنے سر پہ رکھنی ہے، کبھی توڑنی نہیں جب تک میں زندہ ہوں. وہاں پر ذبح کر دیا گیا. 1,20,000 کو یہاں پر قسم لے رہے ہیں اپنے بچوں سے. یہ بیعت ابھی نہیں ختم ہوئی شخص کی. یہ نہ سمجھنا کہ ظلم کی وجہ سے بیعت ختم ہو گئی. کسی ایک عالم کا قول تو دکھائے. ایک بھی آپ کو سلف صالحین میں سے، رسول جماعت میں سے ایک بھی قول نہیں ملے گا. خوارج کے قول تو آپ کو ملتے رہیں گے جہاں سے آپ لیں گے، لیکن علماء سلف میں سے آپ کو ایک قول بھی نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ اگر کوئی حکمران نہیں سنتا تو اس کے خلاف اس طریقے سے آپ مائک پکڑ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے نصیحت کریں. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید کے اس فرمان کے بعد صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے انہیں فرمایا ہے جب لوگوں نے اس راستے کو نہیں اپنایا جس راستے کو سیدنا اسامہ بن زید نے اپنایا تھا، یعنی خاموشی میں نصیحت کرنا اور اپنا راستہ ایجاد کیا، اپنی مجلسوں میں جہرن لوگوں کے سامنے بازاروں میں سیدنا عثمان بن عفان کی برائیوں کو، انہیں برا بلا کہا گیا، ان کی برائیوں کو بیان کیا گیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری بات جب ان تک پہنچے گی تو نصیحت ہوگی. تو وہی دروازہ فتنے کا کھلا، شر کا دروازہ کھلا، جس کے بارے میں سیدنا اسامہ بن زید نے فرمایا کہ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا. اور ایسا دروازہ کھلا، اس کا اینڈ کیا ہوا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا. اور شہید کرنے والے، قتل کرنے والے کون تھے؟ یہود و نصارہ تھے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. یہی سوچ رکھنے والے خوارج تھے جو لوگ کہتے تھے نصیحت تو سنتے نہیں ہیں، ہم نصیحت کیسے پہنچائیں ان کو، اپنا کام تو ہم کر چکے، نصیحت تو کر چکے، سنتے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے حکمران کی نصیحت جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز نبوی، وہ لوگوں سے جھگڑتے ہیں نماز حنفی کیوں پڑھتے ہیں، نماز شافعی کیوں پڑھتے ہیں.
نصیحت کا طریقہ نبوی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نصیحت کا طریقہ کیوں خارجی ہونا چاہیے؟ جب نماز نبوی ہے تو نصیحت کا طریقہ بھی نبوی ہونا چاہیے. دونوں میں فرق کیا ہے مجھے بتائیں. حکمران کو نصیحت کرنا بھی عبادت ہے میرے بھائی. کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اپنی گردن موت میں کیوں دیتے ہو؟ ایسی دنیا کے لیے دیتے ہو کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ عبادت ہے، اس میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسے نماز ادا کرتے ہو. جب نماز کے طریقے میں جھگڑتے، رفع دین نہیں کرتے لوگ، جھگڑا ہے، نمازیں باطل کر دی لوگوں کی ایک مسئلے پہ. یہاں پر تمہارا وہ جذبہ، تمہارا وہ ایمان کہاں گیا؟ اگر اس کو ہوا نفس نہیں کہتے، خواہش نفس نہیں کہتے، کس کو کہتے ہیں؟ اگر واقعی آپ کا طریقہ نبوی طریقہ ہے، جیسے نماز نبوی ہے آپ کی، اس طریقے سے آپ کا جہاد بھی نبوی ہونا چاہیے، آپ کی نصیحت کا طریقہ بھی نبوی ہونا چاہیے. ہماری تو یہ گزارش ہے. ہاں آپ ثابت کر کے دیں جو میں نے بات کی ہے نصیحت کا یہ طریقہ نہیں ہے. ایک عالم کا قول دکھا کے دیں، ایک صحابی کا قول دکھا کے دیں. سلف صالحین میں سے سینکڑوں علماء گزرے ہیں، ایک کا قول تو دکھائیں. ایک عالم منبر پر کھڑے ہو کر ایک حکمران کو برا بھلا کہا ہو، منبر پر کھڑے ہو کر برا بھلا نہیں کہا، نصیحت کی ہو. علماء کے قول موجود ہیں، دکھائیں، کتابیں موجود ہیں. وہی کتابیں ہم تو پڑھتے ہیں. یہ بات میں کہاں سے لے کے آئے؟ ہر درس میں 10 علماء کے اقوال 10 حدیث بیان کرتے، کہاں سے لے کے آئے؟ وہی کتابیں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. انہی کتابوں سے ہمیں دکھا دیں، اللہ کو جزائے خیر دے. اور میں قسم کھا رہا ہوں، ہمیں اقوال دکھا دے علماء کے، ہمیں ثابت کر دے راستہ غلط ہے، میں قسم کھا رہا ہوں اس راستے کو ہم چھوڑ دیں گے. ہم حق کی تلاش میں ہیں، جہاں پر حق ہے ہم اسی پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس مسئلے کو میں 3-4 سال پڑھنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد میں نے جرأت کی میں بات کروں. علماء کے اقوال دیکھے، علماء کی طرف گیا، ان سے سوال کیے. میرے اندر اتنی غلط فہمیت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. 8 سے 8-10 سال پہلے میں ایسا شخص تھا، جب اسامہ بن لادن کا نام ہوتا، کوئی شخص اگر برا بلا کہے تو اس کو گربان پکڑ لیتا تھا میں. جیسے آج جذبات موجود، میں بھی ایسے جذباتی ہی تھا. جہالت تھی، کم علمی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن جب علم حاصل کرنا شروع کیا، علماء سے علم حاصل کیا، علماء حق سے سلف صالحین کے راستے کو اپنایا، اور میں نے دیکھا کہ حق کہاں پہ ہے، باطل کہاں پہ ہے. جیسے ان لوگوں نے میری نماز کو نماز نبی بنا دیا. نماز حنفی میں رفع نہیں کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا رفع کرنا ہے، بریلوی تھا، حنفی تھا. جیسے ان لوگوں نے میری نماز کو نماز نبی بنا دیا، میرے حج عمروں کو حج اور حج نبوی بنا دیا، اور عمروں کو نبوی طریقے سے بنا دیا، میرے روزے کو، میرے زکوٰۃ کو نبوی طریقہ دے دیا، تو اسی طریقے سے اس راستے کو بھی انہوں نے جو بیان کیا ہے تو مجھے نبوی راستہ یہاں پہ نظر آیا ہے، اسی میں نے اس کو اپنایا ہے. ورنہ میں جرأت کبھی نہ کرتا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کرتا اور ایسے مسئلے کو بار بار میں بیان کرتا. اختلاف موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے. اور اسی پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اسی سلبیت کے راستے پر میں زندہ رہوں، اور جب میری موت ہو تو اسی راستے پر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.